کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بہت بے شرمی کا کام ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ کریم نے زنا سے بچنے کا حکم فرمایا۔ دوسرے مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کے جس قدر طریقے ہیں ان کے پاس بھی نہ جاؤ، چاہے کہ گناہ علی الاعلان ہو چاہے وہ چھپ کر ہو۔ گناہ زنا کا چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ پوشیدہ ہو، گناہ گناہ ہی ہے۔ یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے اور اس گناہ کی بہت بڑی وعید اور بہت بڑی سزا ہے۔ آج کل ہمارا معاشرہ بہت بگڑ چکا ہے، بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے۔ بہت سارے لوگ راہ راست سے ہٹ رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، غلط راستے پر انہیں بہت ساری رہنمائیاں مل رہی ہیں اور بہت سارے ذرائع اور وسائل مل رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس گناہ کبیرہ پر ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ قابو پائے اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بہت سارے نقصانات، اور بھی کاموں کے اندر بہت ساری نحوست اور بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی نقصان ہے، قبر میں بھی نقصان ہے، حشر میں بھی نقصان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں تم دونوں کے درمیان اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ یہ وہ واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنا معاملہ لے کر پیش ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کا فیصلہ کتاب اللہ کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ دوسرے شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کا فیصلہ کتاب اللہ کی روشنی کے مطابق فرما دیں اور مجھ کو کچھ عرض کرنے کی بھی اجازت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو وہ کہو۔ چنانچہ اس شخص نے عرض کیا کہ میرا لڑکا ایک شخص کے ہاں محنت مزدوری کرتا تھا اور اس نے اس شخص کی اہلیہ کے ساتھ زنا کر لیا۔ مجھے لوگوں نے مسئلہ بتایا کہ تمہارے لڑکے کو سنسار کیا جائے گا۔ میں نے 100 بکریاں اور 1 باندی فدیے میں دے دی۔ اس کے بعد میں نے اہل علم سے دریافت کیا تو انہوں نے بتلایا کہ تمہارے لڑکے کو 1 سال کے واسطے جلا وطن کر دیا جائے گا اور اس کو 100 کوڑے بھی لگیں گے اور اس شخص کی بیوی کو بھی سنسار کی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا اور تمہاری بکریاں تمہاری باندیاں تم کو واپس مل جائیں گی اور تمہارے لڑکے کو 100 کوڑے لگے گے اور 1 سال کی جلا وطنی بھی ہوگی۔ تو اس روایت کے مطابق زنا کی یہ سزا ہے۔ اور میں ساتھ یہ عرض کر دوں کہ شادی شدہ شخص زانی اس کی سزا کیا ہے اور غیر شادی شدہ زانی اس کی سزا کیا ہے۔ شادی شدہ شخص جو زنا کرے اس کا حکم کیا ہے
غیر شادی شدہ زنا کرے اس کا حکم کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے واضح ہے کہ زنا کرنے والے مرد یا زنا کرنے والی عورت جب کہ ان کی شادی نہ ہوئی ہو تو ان پر 100 کوڑوں کو مار لگائی جائے، 100 کوڑے مارے جائیں، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم کے فرمان کے مطابق کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت ان میں سے ہر ایک کے 100 کوڑے لگاؤ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، میں تم لوگوں پر اللہ کے معاملے میں کچھ بھی رحم نہیں آنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے بارے میں تم پر مہربانی کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ تم حدود اللہ ہی کو ختم کر دو، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر تم سے کہیں زیادہ مہربان اور شفقت فرمانے والے ہیں۔ اس کے باوجود اس نے زنا کرنے والوں کو حد لگانے کا حکم فرمایا، اور جس شخص پر دنیا میں حد نہیں لگ سکی تو قیامت کے دن اس شخص کو آگ کے کوڑے مارے جائیں گے۔ تو لہٰذا جو شخص شادی شدہ نہیں ہے اس کی سزا یہ ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں۔ غیر شادی شدہ شخص چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، غیر شادی شدہ شخص اس کی سزا یہ ہے، غیر شادی شدہ شخص اگر وہ مرد ہو یا عورت ہو اگر وہ زنا کر لے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور شادی شدہ شخص اگر زنا کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ شادی شدہ وہ شخص کہ وہ نکاح کے بعد ہم بستری بھی کر چکا ہو، یا کوئی ایسی عورت ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ہم بستری کر چکا ہے پھر وہ زنا کا مرتکب ہوا تو اس کی سزا یہ ہے کہ سنگسار کیا جائے، سنگسار کرنا چاہیے۔ سنگسار کسے کہتے ہیں کہ پتھر مار مار کر اسے مار دینا چاہیے، تو شادی شدہ کی سزا سنگسار کرنا ہے۔ غیر شادی شدہ کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے ہیں، اور ساتھ جلا وطنی بھی ذکر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور اس نے خود اعتراف کیا، اس خاتون نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ جوہینہ کی ایک خاتون آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے خود عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گناہ کر بیٹھی ہوں، زنا کر بیٹھی ہوں، مجھے آپ سزا کا حکم فرمائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ولی کو بلا کر تصدیق کی تو وہ واقعی سچ تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے تک اس کا خیال رکھنا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسے واپس لے آنا۔ تو اس کا خیال رکھا گیا۔ جب اس خاتون کو بچہ پیدا ہوا تو دوبارہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے رجم کرنے کا یعنی سنگسار کرنے کا حکم فرمایا۔ تو سنگسار کرنے سے وہ عورت مر گئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جنازے پر بھی تشریف لے گئے۔ تو لہٰذا مقصد کہنے کا یہ ہے شادی شدہ زانی اور غیر شادی شدہ زانی کی سزا ہر شخص کو، جو صاحب علم ہے وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے لیے ہے۔ جو غیر شادی شدہ کی سزا 100 کوڑے، غیر شادی شدہ زانی کی سزا، اور شادی شدہ زانی کی جو سزا ہے وہ سنگسار ہے، یعنی اسے ختم کر دینا ایک لحاظ سے۔ قرآن کے اندر ایک آیت نہیں، 2 آیت نہیں، کئی آیتیں ہیں۔ سورۃ النور میں آیت نمبر 30 اور 31 آیات کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما تصنعون، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں ان سے خبردار ہیں۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں، مگر جو اس میں کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھیاں اوڑھے رہا کریں
اور اپنے خاوند اور باپ اور سسر اور بیٹے اور خاوند کی بیٹیوں اور بھائیوں بھتیجوں الی آخرہ۔ اس کے اندر یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ مرد اپنی نظروں کو سنبھال کر رکھیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، عورتیں بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نظروں کو جھکا کر رکھیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ زنا کے علماء نے 6 سخت خرابیاں اور 6 نقصان یہ بیان کیے ہیں کہ بہت بڑے 6 نقصان ہیں، بہت بڑی خرابیاں ہیں صحابہ کرام سے، اور بعض صحابہ سے روایت ہے کہ زنا سے پورے طور پر بچو۔ اس میں 6 برائیاں ہیں، 3 کا تعلق دنیاوی خرابیوں سے اور 3 کا تعلق دینی خرابیوں سے ہے۔ زنا کی دنیاوی خرابیاں یہ ہے کہ زنا کرنے سے رزق میں بے برکتی اور نحوست پیدا ہو جاتی ہے، اور زانی سے نیک عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے، زانی سے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ دنیاوی خرابیاں ہیں، یہ کوئی چھوٹی خرابیاں، معمولی خرابیاں نہیں ہیں۔ اور آخرت کی خرابیاں یہ ہیں کہ زانی پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، زانی پر عذاب کی سختی ہوتی ہے، زانی جہنم میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ نے زانی کے واسطے نار کبریٰ میں داخل ہونے کو فرمائے گا، یعنی وہ سب سے سخت اور بری آگ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم لوگوں کو یہ دنیاوی آگ جہنم کی آگ کا 17واں جز ہے۔ اب دنیا کی آگ کو بھی دیکھ لیں اور جہنم کی آگ کو بھی دیکھ لیں، سب سے بڑی سخت اور بڑی آگ ان زانیوں کے لیے ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔